السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شکیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ رخ کریں گے ساہیوال کا۔ ساہیوال بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملہ کرنے پر تمام جماعتیں انجمن تاجران ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار امن کمیٹی کے ممبر شیخ اعجاز احمد رضا، مرکزی انجمن تاجران کے صدر حاجی عبداللطیف، انجمن تاجران ڈویژن کے صدر شیخ وقاص، ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری بلال گلزار، جماعت اہل حدیث پاکستان کے چیئرمین ضیاء اللہ شاہ بخاری، سابق صدر چیئرمین آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیخ فیصل اکرام، پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار رانا عامر شہزاد طاہر، جماعت اسلامی کے ضلعی امیر طیب محمود بلوچ، مرکزی انجمن تاجران کے شیخ احسن، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی راجہ ریاض، پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم کارکن شیخ اویس، اسکریپ یونین کے صدر چودھری ارشاد عرف چھادا، تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر حافظ زربخت خان، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی علی نواز جنجو، رہنما پاکستان تحریک انصاف شیخ شاہد حمید، سی بی اے کے صدر رانا تنویر، سابق کونسلر چودھری کاشف جلندری، حضرت مولانا امام بخش ندیم سیفی، ضلعی صدر کسان بورڈ رانا زاہد فاروق، سابقہ چیئرمین نون لیگ عامر عزیز چودھری، سماجی ورکر بابا رحمان، سٹی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی حیدر بھٹی، سماجی ورکر اعجاز احمد ہوچا بھٹی نے کے نیوز ایچ ڈی انٹرنیشنل سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ بھارت کو حملہ کرنا مہنگا پڑے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان پر حملہ کرنے پر بھارت نے اپنے 5 لڑاکا طیارے، 2 فوجی ہیڈ کوارٹر، 8 فوجی چوکیاں، 18 فوجی گرفتار، 2 فوجی اڈے تباہ، 2 ڈیم تباہ، 3 تنصیبات تباہ کروانی۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیں جانتے ہیں اس مشترکہ رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ساہیوال بھٹے والے چوک میں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سیاسی و سماجی شخصیت شیخ اعجاز احمد رضا۔ رات کو بہاولپور کے مقام کے اوپر انڈیا نے جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے جانیں گے کہ شیخ صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک الحمد شیخ للہ۔ صاحب، رات کو انڈیا نے جارحیت کا مظاہرہ کیا اور رات کی تاریخی میں مساجد اور کچی آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ رات کو بزدل نے تاریکی میں مساجد کو، اللہ کے گھروں کو نشانہ بنایا، مگر پاک فوج نے اس کا دفاع کیا اور اس کے 6 پیارے گرا دیے۔ اب وہ یاد رکھے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہرے کرشنا کے پجاری ایک طرف ہے، رحمت باری ایک طرف ہے۔ یاد رکھو، تم لات منات عزا والے ہو، ہم اللہ مصطفیٰ مرتضیٰ والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ آج سرپرائز دیں گے، دن کے اجالے میں دیں گے، تمہیں بتا کر دیں گے کہ پاک فوج نے کیا جواب دیا ہے۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنی آنکھیں کھلی رکھے، شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھے۔ ہم حالت جنگ میں بھی اسلام شریعت یہ اجازت دیتا ہے کہ دشمن کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، ان کے عبادت کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اقلیتی عبادت گاہوں میں کوئی دہشت گردی کرے اور پاکستان پہ اس کا نام آئے۔ ہم اقلیتی عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی ہم ذمہ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان میں اقلیت بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، جنرل عاصم منیر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ تاجران کے صدر حاجی لطیف بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ رات کو جو جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا انڈیا کی جانب سے اور انڈیا کو منہ توڑ کھانی پڑی، اس حوالے سے حاجی لطیف صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، کیا حال ہے آپ کے؟ شکریہ جناب۔ بھائی صاحب، رات کو بہاولپور کے مقام پر جو جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان نے ہمیشہ بزدلانہ
काम किए हैं, रात के अंधेरे में किए हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बिल्कुल रखते हैं, और उन्होंने हमेशा जो जवाब दिया है वो दिलेराना तरीके और दिन के उजाले में दिया है। आपने देखा कि रात जिस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर रॉकेट फेंके हैं, तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात थे उसमें बलोची, हिंदी, पंजाबी और हमारे पठान भाई सबने एक ही मैसेज दिया। सियासी जमातों ने एक ही मैसेज दिया कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, और हमारी पाक फौज ने उसको जब जवाबी जवाब दिया तो आपके सामने है कि उन्होंने उनके जो जहाज थे वो भी गिराए, और उसके साथ उनकी जो एयर बेस थी उसको भी उन्होंने फना किया, और उनको ये मैसेज दिया है कि हम अपनी मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना दिफा करना भी जानते हैं और हिंदुस्तान का मलिया मेट करना भी जानते हैं। अगर हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा कोई शर्त संधि का दोबारा मैसेज आया तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फौज उनको भरपूर जवाब भी देगी, और हम पाकिस्तानी कौम इसमें क्योंकि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं इस वक्त साहिवाल मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से, हमारा आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तरफ से भी ये मैसेज है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और फौज के साथ खड़े रहेंगे। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हमारे जिम्मे लगेंगी इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना, बेशक हमें सिविलियन को बॉर्डर पर भी जाकर अपनी कुर्बानियां देने पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला हम देंगे। हम इस नारे के साथ हैं कि पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ यहाँ पर डिवीजन अंजुमन ताजरान के जो अहदेदार हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि जो इंडिया की जानिब से रात को जारियत की गई है इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। विकास भाई, जो भावलपुर में रात को जारियत की गई है, जो मसाजिद को और कच्ची आबादियों को निशाना बनाया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो इंडिया ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना पाकिस्तान पर हमला किया है, हम इंशाअल्लाह ताला दिन की रोशनी में इनको भरपूर जवाब देंगे, और हमने इनको भारी नुकसान पहुंचाया है। हमने इनके 6 जहाज मार गए हैं, और हमारी पाक फौज बॉर्डरों पर बम बांधकर इनसे मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी है। हमारे वतन का बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, जवान इनके साथ जंग लड़ने के लिए हमारा तैयार खड़ा है। जी, मजीद हमारे साथ यहाँ पर ऐसे साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं जो रात को जारियत की गई है इस हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे भी जो बुज़दिलाना हमला रात के अंधेरे में किया गया है, जो मासूम बच्चे और औरतों पे ये जुल्म किया गया, हमारी पाक फौज इसका बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दे रही है। और जैसा कि हमारे साथी भाई ने कहा कि दिन की रोशनी में हम इंशाअल्लाह ताला इनको भरपूर जवाब देंगे और जवाब दे रहे हैं, जिसके नतीजे में इनके 6 जहाज गिराए जा चुके हैं, इनके मुल्क में हमले हो रहे हैं, और इंडिया की आवाम इस पर बहुत ज्यादा परेशान है, और हम इनका जवाब मजीद देंगे और इनको मजीद परेशान करेंगे, और इस जारियत का जवाब देंगे। हम अपनी पाक फौज के साथ करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, मजीद हमारे साथ यहाँ पर जिले सदर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाल गुलजार भी मौजूद है। हम इनसे जो रात की तारीखी में भावलपुर में इंडिया की जानिब से हमला किया गया इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, रात को जो भावलपुर के मुकाम पे इंडिया की जानिब से जा रहा है ना हमला किया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। जी शाह जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये कदम की। शाह जी, जो इंडिया ने बुज़दिलाना हरकत की है ना रात के अंधेरे में, हम दिन के उजाले में हमने बोला था कि अगर तुमने कोई हमाकत में गलती की तो आपको इतना बड़ा रक्त आएगा कि आपकी सोच भी ना होगी। हम इनकी मसाजिद नहीं गिराएंगे, इनके मंदिर नहीं गिराएंगे, हम इनका ब्रिगेड तबाह करेंगे, हम इनकी अस्करी सिस्टम को तबाह करेंगे। इन लोगों ने हमारे डैम्स को जो निशाना बनाया, हम इनके जो डैम उड़ाएंगे ना पूरी दुनिया देखेगी।
یہ کیا کہتا ہے, یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم بزدل ہیں. ہم نے امن کی پیشکش کی, ہم نے ہمیشہ امن کی پیشکش کی کہ ہم امن پسند ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہمیں امن سے رہنے دیا جائے. یہ چاہتا ہے جنگ, اگر یہ جنگ چاہتا ہے تو جنگ صحیح. جماعت اسلامی کی رہنمائی کے لیے مرزا عاطف صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ رات کو جو بہاولپور میں انڈیا کی جانب سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور کچی آبادیوں اور مساجد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ انڈیا میں حسب روایت جس طرح سنٹیسن میں انہوں نے بزدلانہ کاروائی رات کے اندھیرے میں کاروائی کی, اسی طرح انہوں نے پاکستان پر, بہاولپور پر اور مختلف جگہ پر انہوں نے اٹیک کیے. یہ انتہائی بزدلانہ اور سویلین اٹیک کیا اور مساجد کا بھی خیال نہ رکھا. اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے. پاکستان میں کوئی چوڑیاں نہیں پہنی. اس کی دیکھیں, اس کے جواب میں پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے اور اس سے آگے یہ ہمارے ساتھ یہ لڑ نہیں سکتا. ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے لوگ ہیں, یہ پڑھنے والے, اور ہمارا ایمان اور ہماری شہادت ہماری آرزو ہے. یہ ہمیں شکست کسی میدان میں نہیں دے سکتے انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری پاک فوج کوئی عام فوج نہیں ہے. یہ جو سوچ رہے ہیں یہ عام فوج نہیں ہے. یہ انشاءاللہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. مزید ہمارے ساتھ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ ریاض صاحب بھی موجود ہیں. ہم اس سے جانتے ہیں کہ رات کو جو انڈیا کی جانب سے جارحیت کی گئی, ہماری مساجد اور کچی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا, وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی؟ السلام علیکم. جی, انڈیا والوں نے جو آدھی رات کو ایسی گھٹیا حرکت کی ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں. بالکل ہم کہتے ہیں پاک آرمی والے ان کو, انڈیا والوں کو ٹیسلس کر دیں. ہم ان کو پورا ان کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ ریاض جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں, ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. طریقے انصاف کی رہنمائی کرتے ہوئے شیخ اویس, ہم ان سے جانتے ہیں کہ رات کو جو انڈیا کی جانب سے بہاولپور پر حملہ کیا گیا اور مساجد اور کچی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا, وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی؟ السلام علیکم. جو انڈیا نے بزدلانہ کاروائی کی ہے رات کے اندھیرے میں, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. دوسرا یہ کہ اس نے ہمارے جو سے مساجد کو نشانہ بنایا ہے. ہم انشاءاللہ نہ ان کے مندروں کو نشانہ بنائیں گے, ہم ان کی فوج کو نشانہ بنائیں گے اور بھرپور طریقے سے ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ. دوسری رہی بات, ہماری جو سی چاقو چبند فوج ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے ان کو مکمل جواب دینے کے لیے. آپ یہ انتظار کریں. ہمارا پاکستان کی فوج نے رات کو ان کے 6 طیارے جو سے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جگہوں کو ان کو ہٹ کیا ہے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی کو ہلا کے رکھ دیا پاکستانی فوج نے انشاءاللہ. اور اس کو مزید بھرپور جواب دیا جائے گا, اور تاکہ یہ آئندہ کبھی بھی ایسی کوئی بھی حرکت اب رات کے اندھیرے میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا, ہم جب بھی کریں گے ہم دن کے اجالے میں کریں گے اور بتا کے کریں گے انشاءاللہ. اس کے انتظار کر رہی تھی کہ جس نے آنا ہے بڑا جنرل کرنل بن کے آنا ہے اور میں نے اس کو بیاہنا ہے, میں نے اس کی خوشیاں دیکھنی ہے. اس نے اپنی خوشیوں کو تج کیا, اپنے والدین کی تمناؤں کو تج کیا اور پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. کتنے ہزاروں اور لاکھوں ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جوانیاں پاکستان کے لیے قربان کر رہے ہیں. وہ اخلاقی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان ہوں, وہ جماعت اسلامی کے ساتھ